سوال: کیا واقعی تمام ڈائناسورز ختم ہو گئے تھے؟ آپ نے یہ مشہور کہانی تو ضرور سنی ہوگی کہ 65 ملین سال پہلے ایک بڑے ایسٹرائیڈ نے زمین سے ٹکرا کر تمام ڈائناسورز کو ختم کر دیا، لیکن کیا یہ بات حقیقت میں سچ ہے؟ جی نہیں۔ حقیقت: ڈائناسورز کی سم ٹائپس آج بھی زندہ ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ تمام ڈائناسورز ختم نہیں ہوئے تھے۔ تھیوروپوڈز نامی ڈائناسورز کی ایک خاص قسم زندہ بچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے زندہ بچنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے پروں اور کھوکھلی ہڈیوں کی بنا پر وہ نہ صرف دھماکے سے بچنے میں کامیاب ہوئے بلکہ اس کے اثرات سے بھی محفوظ رہے۔ یہی تھیوروپوڈز وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو کر آج کے پرندوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈائناسورز آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ایک مختلف شکل میں۔ کیا تمام ڈائناسور ہمیشہ سے ہی گرین کلر کے اور ڈینجرس ہوتے تھے؟ ڈائناسورز کے بارے میں کئی مس انڈرسٹینڈنگز عام ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سب گرین کلر کے اور ڈینجرس ہوتے تھے، لیکن ریئلٹی اس سے کہیں زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ تھیوروپوڈ کے پرندوں کا کلر ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا۔ مزید حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کچھ فوسلز میں بھی رنگ کے ذرات ڈسکور ہوئے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مخلوق مختلف کلر میں موجود تھی۔ تو ہم نے ڈائناسورز کے بارے میں اور کیا کیا غلط سنا ہے؟ مثال کے طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹی ریکس کی نظر انتہائی کمزور تھی، یا یہ کہ یہ ڈائناسور خطرناک شکاری تھا۔ یہ سب محض ایک کہانی ہے، لیکن ریئلٹی اس سے کئی زیادہ انٹرسٹنگ اور کمپلیکس ہے۔ تو کیا آپ کو بھی یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ڈائناسورز کا تعلق آج کے پرندوں سے ہے؟ جب بھی ہم ڈائناسورز کے بارے میں امیجن کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ان کی بڑی جسامت اور خوفناک شکل کا تصور آتا ہے، لیکن کیا یہ تمام باتیں حقیقت میں سچ ہیں؟ آئیے ان کے بارے میں ایک تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کیا ڈائناسور کلرفل ہو سکتے تھے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام ڈائناسور براؤن یا گرین کلر کے ہوتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مخلوق مختلف چمکدار رنگوں میں موجود ہو سکتی تھی۔ کچھ کے رنگ اپنے ماحول سے چھپنے میں مددگار ثابت ہوتے تھے، جبکہ باقی شوخ رنگوں والے ڈائناسور واضح نظر آتے تھے اور وہ سب چمڑے جیسے سخت یا چپچپے نہیں تھے۔ کچھ ڈائناسور کی جلد مختلف ساخت کی ہو سکتی تھی، شاید نرم بھی۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی ڈائناسور اتنا بھی نرم ہو سکتا ہے جتنا کہ آج کے پرندے؟ کیا تمام ڈائناسور سائز میں بڑے تھے؟ جب بھی ہم ڈائناسورز کا امیجن کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ٹی ریکس جیسے بڑے ڈائناسورز آتے ہیں جن کی لمبائی 40 فٹ تھی، یا برکیوسورس 42 فٹ، یا پھر دنیا کا سب سے بڑا ڈائناسور ارجنٹینا سروس 70 فٹ اونچا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام ڈائناسورز اتنے بڑے نہیں تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ڈائناسور چھوٹے تھے اور آج کے پرندوں کے سائز کے برابر تھے۔ فار ایگزامپل مائکرو ریسیپٹر، یہ ڈائناسور تقریباً ایک کوے کے سائز کے برابر تھا۔ کیا تمام ڈائناسورز آہستہ حرکت کرنے والے تھے؟ ایک اور بڑی مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ تمام ڈائناسور سرد خون والے، یعنی وہ آہستہ حرکت کرتے تھے اور اپنا جسمانی ٹمپریچر پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ تمام ڈائناسورز نہ تو سرد خون والے تھے اور نہ ہی گرم خون والے، بلکہ ان کا میٹابولک سسٹم میسوتھرومک تھا، جو سرد اور گرم خون والے جانوروں کی درمیان کی حالت ہوتی ہے۔ یہ انہیں کچھ اندرونی انرجی پیدا کرنے کی صلاحیت دیتا تھا، جس کی وجہ سے یہ زمین پر سروائیو کر پاتے تھے۔ کیا ڈائناسورز گرم خون والے ہوتے تھے؟ یہ سوال ہمیشہ سے ہی سائنٹسٹ کے درمیان ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن کا حصہ رہا ہے۔ ڈائناسورز کا میٹابولک سسٹم کچھ ایسا تھا کہ وہ خود سے انرجی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی ایک گرم خون والے جانور میں ہوتی ہے۔ ونگز والے ڈائناسور کے بارے میں ماہرین کا ماننا ہے کہ وہ گرم خون والے ہوتے تھے، کیونکہ ونگز کی موجودگی اکثر گرم خون والے جانور میں ہوتی ہے۔ تاہم ڈائناسورز کی ہزاروں اقسام کی بنیاد کے پیش نظر یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ سرد خون والے، کچھ گرم خون والے اور کچھ درمیانی حالت والے یعنی میسوتھرومک ہوتے تھے۔ برونٹوسورس، حقیقت یا کہانی؟ برونٹوسورس جس کی لمبی گردن اور دم ہے۔ ہسٹری میں برونٹوسورس
کا ایک مشہور نام رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے کبھی ڈائناسورس کی دنیا سے خارج کر دیا گیا تھا؟ 19 سنچری میں برونٹوسورس کی غلطی سے اپاٹوسورس کے طور پر کلاسیفیکیشن کر دی گئی تھی۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ اس کی سملیرٹی کی وجہ سے پیدا ہوئی، لیکن 2015 میں برسوں کی ریسرچ کے بعد برونٹوسورس کو ایک الگ جانور کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ یہ بات تو کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے پلانٹ پلوٹو کو کبھی ہمارے سولر سسٹم کا حصہ مانا جاتا تھا اور کبھی نہیں۔ خیر، برونٹوسورس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ڈائناسورس کے ناموں کی لسٹ میں اس کا نام ہمیشہ بحث کا شکار رہا ہے۔ ٹی ریکس۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ریکس اپنی تیز رفتار اور طاقتور جبڑوں کے لیے مشہور تھا، لیکن کیا آپ نے کبھی اس کی ویژن پاور پر بھی غور کیا؟ اس کی آنکھیں سر کے اگلے حصے میں تھی، جس سے اسے چیزوں کو 3 ڈائمینشنز میں دیکھنے اور فاصلے کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے انسان دیکھتے ہیں۔ ریسرچ سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ٹی ریکس کی ویژن پاور باقی پرندوں سے کہیں زیادہ تھی، مگر کیوں؟ کیونکہ اس کے دیکھنے والے حصے یعنی آپٹک نرز بہت بڑے تھے، جو اسے شکار کو بہت دور سے دیکھنے کی صلاحیت دیتے تھے۔ کیا تمام ڈائناسورز ایک ہی وقت پر زمین میں موجود تھے؟ یہ ماننا آسان ہے کہ تمام ڈائناسورز ایک ہی وقت پر زمین میں موجود تھے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ڈائناسورز کا دور، جسے میسوزوئک دور کہا جاتا ہے، یہ دور 180 ملین سال جتنا تھا اور اسے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا: جیوراسک، ٹریوسک اور کریٹیشیس۔ ان تینوں دور میں مختلف اقسام کے جانور سامنے آئے اور ختم ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہور ڈائناسور جیسے اسٹیگوسورس اور ٹی ریکس کبھی بھی ایک ساتھ موجود نہیں تھے، بلکہ وہ لاکھوں سال کے فاصلے پر ایک دوسرے سے مختلف دور میں رہتے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر زندگی کتنی بدلتی رہی اور کیسے مختلف طرح کے ڈائناسورز وقت کے ساتھ سامنے آئے اور ختم ہوئے۔ کیا ٹی ریکس سیدھا کھڑا ہوتا تھا؟ آپ نے فلموں یا کتابوں میں ٹی ریکس کو ایک بڑے سائز والے جانور کے طور پر دیکھا ہوگا جو سیدھا کھڑا ہوتا تھا، بالکل گوڈزیلا کی طرح، لیکن یہ امیجن حقیقت سے بہت دور ہے۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ٹی ریکس کا جسم سیدھا نہیں بلکہ ہاریزونٹل تھا اور اس کی دم زمین سے اوپر اٹھائی جاتی تھی اور پورا جسم ایک سیدھی لائن کی طرح نظر آتا تھا۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ان آرٹسٹ کی خاکوں کی وجہ سے ہوئی جو اس وقت کی محدود تعلیم پر ملتی تھی۔ شرنک ریپ میتھڈ ایک اور پرانی غلطی۔ ڈائناسورس کے ماڈل بنانے کے لیے جو شرنک ریپ میتھڈ استعمال کیا گیا، وہ اکثر ان کے جسم کے مکمل ڈھانپنے کو غلط انداز میں پیش کرتا رہا۔ اس میتھڈ میں ہڈیوں پر سختی سے جلد کو چپکایا ہوا دکھایا گیا، جو حقیقت کے قریب بھی نہیں ہے۔ یہ طریقہ ڈائناسورس کی چربی، پٹے اور باقی چھوٹے چھوٹے حصوں کو نظر انداز کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے سائنٹسٹ کے لیے ان کی اصل شکل کا امیجن کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج آرکیولوجسٹ نے اس پرانے میتھڈ کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ڈائناسور کے فوسل کا ایکسپیریمنٹ کرتے وقت ان کی چربی، پٹھے اور باقی چھوٹے چھوٹے حصوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اب سائنٹسٹ ڈائناسور کے سٹرکچر کا کمپیریزن آج کے جانوروں کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کے پٹھے ہڈیوں کے ساتھ کہاں جڑتے تھے۔ اس نئے میتھڈ نے ہمیں ڈائناسورس کی ایک زیادہ حقیقی شکل دی ہے۔ اس نئے میتھڈ کے ذریعے اب تک آرکیولوجسٹ 10,000 سے زیادہ ٹائپس کا ڈائناسور ڈسکور کر چکے ہیں، لیکن یہ تعداد محض شروعات ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ہم ڈائناسورز کی صرف 30% ٹائپس کو ہی ابھی تک جان پائے ہیں۔ بہت سی ٹائپس فوسل ریکارڈ میں سیو ہی نہیں ہو سکی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر سال ڈائناسورز کی نیو ٹائپس ڈسکور ہو رہی ہے۔ ان ڈسکوریز سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ ان فیوچر ہم ان حیران کر دینے والی مخلوق کے بارے میں مزید جان سکیں گے۔ ڈائناسورس کی آواز اور ڈی این اے کی ریئلٹی۔ موویز میں ڈائناسورس کو خوفناک آوازیں نکالتے دکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی آواز ایسی نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ڈائناسورس کس قسم کی آوازیں نکالتے تھے۔ فوسلائزیشن کے عمل میں ڈائناسورس کی آواز محفوظ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے سائنٹسٹ کے لیے ان کی اصل آواز کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم
یہ ممکن نہیں لگتا کہ ڈائناسورز بہت بلند گرجدار آواز نکالتے ہوں گے۔ سائنٹسٹ کا اندازہ ہے کہ ان کی آواز پرندوں اور مگرمچھ سے بہت زیادہ ملتی ہوگی کیونکہ یہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ریسرچرز نے فوسلائڈ کھوپڑیوں کی بنیاد پر ماڈل بنائے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائناسورز ممکنہ طور پر کم فریکوینسی کی گونج یا پرندوں جیسی آواز نکالتے تھے، لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ وہ موویز میں دکھائی جانے والی آوازوں جیسی تو بالکل نہیں ہوتی تھی۔ کیا یہ پوسیبل ہے کہ ڈائناسورز کے ڈی این اے کو کلون کر کے اپنا جراسک پارک بنایا جا سکے؟ اب یہ جراسک پارک کیا ہے؟ یہ ایک سائنس فکشن کہانی ہے جو 1993 میں اسٹیون اسپیلبرگ نے بنائی، جو دنیا بھر میں بے حد فیمس ہوئی۔ یہ کہانی ایک انسان کی بنائی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جہاں سائنٹسٹ نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ڈائناسورز کو دوبارہ زندہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت ایکسپیریمنٹ اور ٹیکنالوجی پر قابو نہ پانے کی وجہ سے یہ پلان تباہی کی شکل اختیار کر گیا اور بعد میں اس پلان کو کرنے پر بین لگا دیا گیا۔ جراسک پارک پر بین لگانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ڈائناسورز کا ڈی این اے ایک انتہائی نازک مالیکیول ہے جو وقت کے ساتھ خراب ہو گیا تھا۔ ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ڈائناسورز کا ڈی این اے 6.8 ملین سال تک محفوظ رہ سکا، جبکہ ڈائناسور 65 ملین سال پہلے ہی ختم ہو گئے تھے۔ لیکن ان موویز ایمبر میں ان سیٹس کے ذریعے خون محفوظ دکھایا جاتا ہے، لیکن اتنے پرانے ڈی این اے کا محفوظ رہنا پوسیبل نہیں ہے۔